آپ بات کر رہے ہیں 70-71 کی نا، تو وہ تو پوری پاکستان انڈسٹری بہت اوپر تھی، تو ہماری پاکستان فلم انڈسٹری بہت ٹاپ پہ تھی۔ میں نے ساری دنیا گھومی اردو فلموں میں، 3 دفعہ رشیا گیا ہوں، جاپان گیا ہوں، استنبول گیا ہوں، انگلینڈ سے 7 دفعہ۔ تو پشتو انڈسٹری تو بہت چھوٹی انڈسٹری ہے نا، ایک علاقائی زبان ہے، تو یہ جو زوال پذیر ہوئی ہے اس لیے ہوئی کہ کوئی نئے لوگ نہیں آئے۔ بہت گلے ہیں حکومت سے، تو بہت گلے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جب حکومت یہاں پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے 30,000 روپے منگوایا، یہاں پر 1,000 آرٹسٹ تھے جس میں شاعر بھی تھے اور وہ کافی لوگ تھے، اس میں میوزک ڈائریکٹر بھی تھے، ایکٹر بھی تھے، تو 30,000 سے ان کو بہت گزارا چلتا تھا۔ تو بس دعا کرو کہ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، اور حکومت سے درخواست ہے کہ صرف پشتو نہیں، پوری پاکستان فلم انڈسٹری کی طرف دھیان دو، اردو، پنجابی، بدر صاحب بڑا گریٹ آدمی تھا، میں ان سے سینئر تھا، اور وہ بہت ایکٹر تھا، پیدائشی ایکٹر تھا، بڑا زبردست۔ ہماری دونوں بڑی جوڑی چلی ہے، ہماری جتنی فلمیں بنی ہیں وہ ساری ہٹ ہوتی تھی تقریباً، اور یہ کبھی باپ بنتا تھا، وہ کبھی میں باپ بنتا تھا، کبھی بیٹا بنتے تھے، ہم بڑے شوٹ کرتے تھے، اور پٹھان بہت پیار کرتے ہیں مجھوی، تو یاد بہت کرتا ہوں، مس کرتا ہوں۔ سفر بھی میرے ساتھ کرتا تھا، اپنی گاڑی زیادہ استعمال نہیں کرتا تھا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بات کریں گے پشتو انڈسٹری کے حوالے سے۔ کافی رجحان رہا اور کافی زوال رہا، زوال کے بعد ایک اچھی فلم دیکھنے کو ملی ہے۔ آج اس کا ٹریلر جو ہے تو وہ ریلیز کر دیا گیا تھا، اور 4 اکتوبر کو فلم بھی ریلیز ہوگی، سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔ اس وقت لیجنڈ پشتو اداکار آصف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اس فلم کے حوالے سے اور پشتو انڈسٹری کے حوالے سے۔ بہت شکریہ سر آپ سے ملاقات ہوئی، اور کیا کہیں گے سر، نئی پشتو فلم ریلیز ہوئی ہے، تو اس میں ایسا کیا خاص ہے، اور کیا کہیں گے پشتو انڈسٹری کے حوالے سے؟ یہ جس فلم کے لیے ہم آئے نا، قربان میں جانا، اس میں ٹوٹلی آرٹسٹ میں ہے، تو یہ کافی مدت کے بعد نئے لوگ انٹروڈیوس ہو رہے فلم اسکرین پر، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لوگ پسند کریں گے۔ وہ چیمہ صاحب ایک ایڈونچرر آدمی ہے، ایڈونچر ہے اس کے ظاہر میں، وہ کہتے ہیں میں یہ روش بدلوں گا بالکل، تو مجھے امید ہے کہ اس فلم کے بعد انڈسٹری انشاءاللہ یہ چلے گی فلم، تو انڈسٹری بھی چلے گی۔ آصف صاحب بتائیے گا، آپ کے دور میں کافی اچھی فلمیں بنی، بہت ہی خوبصورت فلمیں بنی، بڑا اچھا دور آپ نے گزارا بدر منیر کے ساتھ، تو کیا کہیں گے اس وقت سینماز بھی کافی زیادہ تھی، آج کل کافی میرے خیال سے کوئی 6-7 سینما رہ گئے ہیں، اور اس کی بھی جو ہے تو حالت زار ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ بات کر رہے ہیں 70-71 کی نا، تو وہ تو پوری پاکستان انڈسٹری بہت اوپر تھی۔ میں لندن ایک دفعہ گیا تو ہماری 3 شوٹنگ ہو رہی تھی، انڈیا کی ایک ہو رہی تھی، وہ ایک فلم تھی راجندر کمار صاحب کے دھرمیندر تھے، اس میں بھی وہ نام ذہن سے نکل گیا، تو ہماری پاکستان فلم انڈسٹری بہت ٹاپ پہ تھی۔ میں نے ساری دنیا گھومی اردو فلموں میں، 3 دفعہ رشیا گیا ہوں، جاپان گیا ہوں، استنبول گیا ہوں، انگلینڈ سے 7 دفعہ۔ تو یہ تو پشتو انڈسٹری تو بہت چھوٹی انڈسٹری ہے نا، ایک علاقائی زبان ہے، تو یہ جو زوال پذیر ہوئی ہے اس لیے ہوئی کہ کوئی نئے لوگ نہیں آئے۔ اب اس میں چیمہ صاحب محنت کر رہے ہیں، نئے لوگوں کو لا رہے ہیں، اس میں ہیرو ہیروئن بھی نئے، میوزک ڈائریکٹر بھی نیا ہے، اور کیمرہ مین بھی نیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس فلم کے بعد کچھ ہل جل ہوگی اور حالات ٹھیک ہوں گے۔ حضرت صاحب کیا کہیں گے، جو امام کا معاملہ تھا اس میں آرٹسٹوں کو کافی سپورٹ دیا گیا حکومت کی جانب سے، ابھی کیا حالات ہے آرٹسٹوں کے، کہاں پر ہے، کافی کم تعداد میں رہ گئے ہیں، آپ خود دیکھ لیں لیجنڈ پشتو اداکار ہیں آپ، تو کوئی گلہ شکوہ تو ہوتا ہوگا آپ کو؟ بہت گلے ہیں حکومت سے، تو بہت گلے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جب حکومت یہاں پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے 30,000 روپے منگوایا، یہاں پر 1,000 آرٹسٹ تھے جس میں شاعر بھی تھے اور وہ کافی لوگ تھے، اس میں میوزک ڈائریکٹر بھی تھے، ایکٹر بھی تھے، تو 30,000 سے ان کو بہت گزارا چلتا تھا، ہم بھی لیتے تھے اس میں۔ وہ کہ عمران صاحب جب آئے وزیر اعظم ہوئے تو انہوں نے بند کر دیے، پتہ نہیں کیا ہوا، تو حکومت نے کبھی اس کے علاوہ یہ جو ہوا ہے 30,000 روپے جو اب تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے،
ہماری جو جونیئر آرٹسٹ ہے نا، میں بتا نہیں سکتا ہوں، میں جاتا رہتا ہوں ان کو ملنے، مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں. ہم ہیں ان کو معاوضے، حالات بہت خراب ہے فلم انڈسٹری کے. تو بس دعا کرو کہ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. اور حکومت سے درخواست ہے کہ صرف پشتو نہیں، پوری پاکستان فلم انڈسٹری کی طرف دھیان دو. اردو، پنجابی، پشتو تینوں زبان بہت ضروری ہے. حاجی صاحب آخری سوال، آپ کے اچھے دوست تھے، آپ کے ساتھ کافی فلموں میں کام کیا، بدر منیر میں، ان کی برسی بھی آنے والی ہے، 2-3 باتیں اس کے حوالے سے. بدر صاحب بڑا گریٹ آدمی تھا، میں ان سے سینئر تھا، اور وہ بہت ایکٹر تھا، پیدائشی ایکٹر تھا، بڑا زبردست. وہ میں کبھی کبھی اگر امریکہ انگلینڈ میں ہم شوٹنگ کرو تو مجھے فون کرتے کہ یار بڑا مس کرتا ہوں تمہیں. ہماری دونوں بڑی جوڑی چلی ہے، ہماری جتنی فلمیں بنی ہیں وہ ساری ہٹ ہوتی تھی تقریباً. مطلب اگر 100 فلم تھی تو 75% فلمیں ہٹ ہوتی تھی. اور بڑے کبھی باپ بنتا تھا وہ، کبھی میں باپ بنتا تھا، کبھی بیٹا بنتے تھے. ہم بڑے شوٹ کرتے تھے، اور پٹھان بہت پیار کرتے ہیں مجھے. وہ کبھی اس دنیا میں نہیں، اللہ اس کو جنت فردوس میں جگہ دے. تو یاد بہت کرتا ہوں، مس کرتا ہوں. سفر بھی میرے ساتھ کرتا تھا، اپنی گاڑی زیادہ استعمال نہیں کرتا تھا. تو نیچرلی 50 سال ہم ساتھ رہے تو مس تو کرتا ہوں. یاسمین خان صاحب وہ بھی فوت ہو گئے، دونوں کو اللہ جنت فردوس میں جگہ دے. یاد آتے ہیں بہت بہت. بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. یہ تھے لیجنڈ پشتو اداکار آصف خان صاحب، اور ان کی باتیں آپ نے سنی. کافی انہوں نے اسٹرگل کی، اور اس کے بعد یہ یہاں پر ہے. آپ پشتو انڈسٹری کی بات ہو رہی تھی، پشتو انڈسٹری جو ہے سوال کے قریب ہے، لیکن ان کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو روکا جائے اور واپس اپنے اس مقام پر پہنچایا جائے جہاں پر یہ کبھی تھی.